الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن الی آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے ہجرت کرنے والو، خمس خصال اذا ابتلیتم بہن، کیا حال ہوگا اس وقت جب تم 5 برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی میری امت میں 5 برائیاں جب ظاہر ہوں گی۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان 5 برائیوں کو پاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے دعا فرمائی کہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان برائیوں کا زمانہ پاؤ، اللہ کرے تمہارے زمانے میں نہ آئیں۔ وہ 5 برائیاں ایسی ہیں کہ جن 5 برائیوں پر مکافات عمل کا فیصلہ ہے۔ جس طرح کی برائیاں ہوں گی اسی طرح سے اللہ کی جانب سے ہونے والے حالات ہوں گے۔ فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی علی الاعلان ہونے لگ جائے، کھلم کھلا بے حیائی کا مرتکب ہونے لگ جائیں، ہر شخص انفرادی طور پر اجتماعی طور پر بے حیائی کا ارتکاب کرے، اس کا بد نتیجہ یہ ہوگا کہ طاعون اور اس قسم کی ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی کہ جن بیماریوں کا تمہارے آباء و اجداد میں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، کس وجہ سے؟ بے حیائی کی وجہ سے۔ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اس بے حیائی کے عام ہونے کے نتیجے میں مختلف امراض اور بیماریاں جنم لیں گی، اور ایسی بیماریاں کہ جن بیماریوں کا پہلے وجود نہیں تھا۔ پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو اس کا بد نتیجہ یہ نکلے گا کہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، وقت پر بارشیں نہیں ہوں گی، زمین غلہ دینا بند کر دے گی اور بہت سختی آ جائے گی۔ وجور سلطان علیہم، اور بادشاہ ظالم مقرر ہوں گے اس زمانے میں۔ یہ بادشاہوں کا ظلم کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ناپ تول میں کمی کا نتیجہ ہے۔ ناپ تول کی کمی، ہر آدمی یہ نہ کہے کہ یہ تو میرا انفرادی عمل ہے، اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ضرور اس انفرادی عمل کا بھی معاشرے پر بڑا بد اثر پڑتا ہے۔ اور ناپ تول کی کمی کا تعلق صرف دکاندار سے نہیں ہے، بلکہ جو آدمی 8 گھنٹے کے لیے ملازمت کہیں اختیار کی ہوئی ہے، وہ 7 گھنٹے کام کرتا ہے اور تنخواہ 8 گھنٹے کی لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، یہ بھی بڑا ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک بارشوں کو روک دے گا۔ اور اگر وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر اس دنیا میں جانور اور چوپائے نہ ہوتے تو اللہ ایک بارش کا قطرہ بھی نہ برساتا۔ ایسے زکوٰۃ کے نہ دینے پر اللہ کا غضب اس طرح سے اترتا ہے، اللہ کا غصہ اور غضب جوش میں آتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، وہ بھی نصف نہیں مانگا، ثلث نہیں ہے، ربع نہیں ہے، بہت تھوڑی مقدار 40واں حصہ مال کا، 100 میں سے 2.5 روپے، اتنا بھی اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہ دے تو
تو یقیناً وہ اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق بن رہا ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑیں گے تو اللہ غیروں سے دشمنوں کو مسلط کرے گا، کافروں کو اللہ مسلط کرے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ کافر ان پر مسلط ہوں گے تو ان کے مالوں پر بھی قابض ہوں گے اور ان کی جانوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ اور فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ان تمام مضامین کو حکمران نہیں اختیار کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آپس میں لڑائی اور جنگ میں مبتلا کر دے گا، یہاں تک کہ بعض کو قتل کریں گے۔ حکمران آپس میں بعض کو قتل کریں گے، آپس کی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گی اور جانی دشمن ہو جائیں گی۔ یہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب مکافات عمل ہے، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث وجہ اور برحق ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو ایسی امراض معاشرے میں جنم لیں گی جن کا آباء و اجداد میں تذکرہ نہیں تھا، اور جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے اور حکمرانوں کے ظلم میں اور شدت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بارشوں کو اللہ روک دے گا، اور اگر جانور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ برستا، اور جب ناپ تول میں کمی اور جب اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو توڑیں گے تو اللہ پاک غیروں سے دشمن مسلط کرے گا اور وہ ان کے مال کو اور ان کی جانوں کو لیں گے، اور جب ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک ان کو باہمی جنگ و جدل اور لڑائی میں مبتلا کرے گا، اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوں گے، اپنی صلاحیتیں اس میں تباہ کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ وہ کہیں ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہے، ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں بھی اگر مبتلا ہوا اور اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ پر جو برائی آئے گی، اس برائی کو پیدا کرنے والا اور وجود بخشنے والا، وجود دینے والا یہ شخص ہے، یہ سبب بن رہا ہے، محرک بن رہا ہے اس تکلیف کے جو معاشرے میں وجود میں آئی ہے۔ یقیناً قیامت کے دن سے باز پرس ہوگی کہ تیرے گناہ کی وجہ سے امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔